بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الخلق والأمر وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأهل بيته وأزواجه وأصحابه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال سبحانه وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال سبحانه وتعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. قابل احترام بزرگوں، ہمارے اور آپ کے درمیان تقریباً 3 مہینوں سے زائد سے
سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ چل رہا ہے، اور آج اسی مبارک سلسلے کا تقریباً 16واں ہفتہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں تک سیرت مبارکہ کا تعلق ہے تو اس بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ وہ ہر مسلمان کے لیے خصوصاً اور ایک عام انسان کے لیے عموماً زندگی گزارنے کے لیے بڑا آسان، خوبصورت، آسانی سے سمجھ میں آنے والا ایک پیارا طریقہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کہ جن کے بارے میں ہم سب کا ایمان اور ایقان اور یقین ہے، اور ہونا بھی چاہیے کہ ان سے زیادہ محترم، مقدس، معظم اس دنیا کے اندر نہ تو کوئی پہلے آیا اور نہ کوئی ان کے بعد آیا اور نہ تا قیامت آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک قصہ ہمارے یہاں، اس کی داستان یہاں تک پہنچی تھی کہ جب آپ نے اپنی دعوت دین اور دعوت توحید کا آغاز کیا، جو شروع میں مخفی تھی، چھپی ہوئی تھی، اور اللہ کی جانب سے بھی حکم یہی تھا، اور اس کے بعد اس دعوت کو اللہ کی جانب سے کھول کر بیان کرنے، لوگوں کو سنانے کا حکم ہوا۔ آپ نے لوگوں کو دعوت دی اور لوگ ایمان اور اسلام میں داخل ہونے لگے، یہاں تک کہ سلسلہ چلا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سید الشہداء اہل الجنہ جن کا لقب ہے، کہ وہ بھی کچھ حالات ایسے بنے، ابو جہل ملعون کی کرتوتوں اور اس کی سازشوں کے بعد کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی ایمان لے کر آ گئے۔ لیکن ہم سب جانتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کا پہلے سے تمام انبیاء کے ساتھ ایک معمول رہا ہے کہ کسی بھی نبی پر سب سے پہلے ایمان لانے والے لوگ وہ ہوتے ہیں جو دنیاوی اعتبار سے، طاقت اور دولت کے لحاظ سے سماج کا ذرا نچلا طبقہ ہوتا ہے۔ تو مکہ مکرمہ کے حالات یہ تھے کہ تقریباً 30 یا اس سے زیادہ لوگ ایمان لے کر آئے تھے۔ ایک چھوٹی سی مختصر جماعت تھی، اللہ کے نبی کے سامنے مختلف رائے رکھی گئیں کہ آپ دعوت کو روک دیں، یہ بات مان لیں۔ الگ الگ مشورے ہوئے، ابو طالب کے سامنے اللہ کے نبی پر زور ڈالا گیا، لیکن اللہ کے نبی نے صاف انکار کر دیا کہ میں تو مأمور و محکوم ہوں، مجھے تو اللہ کی جانب سے نبی بنایا گیا ہے، میں اپنی جانب سے کوئی خاص مشن دعوت لے کر نہیں آیا، میں تو اللہ کا پیغام جو مجھے ملا ہے وہ انسانوں تک پہنچا رہا ہوں۔ تمام جتنے مشورے ہوئے، مصالحت کی کوششیں کفار مکہ نے کی، وہ تمام ناکام ہو گئیں۔ اس کے بعد چونکہ ابو طالب کے زندہ اور حیات رہنے کی وجہ سے وہ کھلا اللہ کے نبی کو ستا تو نہیں سکتے تھے،
تکلیف تو نہیں دے سکتے تھے، ہاں ابو طالب کی غیر حاضری میں ان کے پیٹھ پیچھے کبھی کعبۃ اللہ کے دامن یعنی مطاف میں، کہیں اور کسی گلیارے میں کوشش یہ ہوتی تھی کہ محمد رسول اللہ کو زبان کے الفاظ سے نشانہ بنایا جائے۔ اور اس کے بعد وہ یہی نہیں رکے، صحابہ کرام میں اکثر صحابہ کرام کو تشدد کا، تکالیف کا، آزمائشوں کا، مصیبت کا سامنا کرنا پڑا، اور تشدد بھی ایسا، آزمائش بھی ایسی کہ روح انسان کی کانپ جائے۔ ایک صحابیہ کو شہید کر دیا گیا، اور یہ سلسلہ ایسے ہی چل رہا ہے۔ ایک دن خطاب کے ایک بیٹے ہیں جن کا نام عمر ہے، یہ بھی کفار قریش کے ساتھ، اور یہ ان چنندہ لوگوں میں کہ جن کا شمار مکہ مکرمہ کے پڑھے لکھے لوگوں میں ہوتا تھا۔ یہ عربی زبان پڑھنا جانتے تھے، اور اپنے زمانے کے اعتبار سے بڑے بہادر، بڑے دلیر، جسم کے اعتبار سے طاقتور، خاندان اور نسب کے اعتبار سے اعلیٰ اور برتر۔ یہ راستے سے گزر رہے ہیں، رات کا اندھیرا ہے، اور یہ وہ زمانہ ہے کہ جب صحابہ کرام نے آ کر کے اللہ کے نبی سے یوں کہا کہ اللہ کے نبی کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ کم از کم زبان سے جواب دینے کی اجازت دیں، جو طاقتور ہے اس کو کم از کم ہاتھ اٹھانے کی اجازت دیں۔ تو آیات نازل ہوئی، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صبر کیجیے۔ آپ سے پہلے بھی انبیاء آئے، ان کو ستایا گیا، مارا گیا، قتل کیا گیا، آپ جلدی کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے صحابہ کو سمجھایا، صبر کریں، زمانہ آئے گا، جب موقع ہوگا، جیسا موقع ہوگا ویسا جواب دیا جائے گا۔ تو اس موقع پر پہلی ہجرت کی اجازت ملی، اور پہلی ہجرت کرنے والوں میں سب سے پہلا نام جو مکہ مکرمہ کو دین کی خاطر چھوڑ رہے تھے، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ، جو خود اللہ کے نبی کے داماد ہیں، جن کا لقب ذو النورین ہے، حالانکہ اپنے زمانے کے بڑے مالدار، کہ جب مکہ والے عبادت کرنے کی اجازت نہیں دیتے، سکون سے رہنے نہیں دیتے، تو اب رہنے کا کیا فائدہ؟ ان کو اجازت ملی۔ بہت سے لوگوں نے جب اللہ کے نبی کی اجازت ملی، حضرت ابو بکر بھی اجازت لینے آئے اور ان کو بھی اجازت ملی، تو سب نے دھیرے دھیرے شہر کو چھوڑنا شروع کر دیا۔ بہت سے لوگ نکل گئے حبشہ کی جانب، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، میں نے سنا ہے کہ وہاں کا بادشاہ نجاشی بڑا انصاف پسند ہے، اس کی حکومت میں کسی پر ظلم نہیں ہوتا، وہ اپنی مخلوق رعایا کا خیال رکھنے والا ہے۔ حضرت ابو بکر بھی چلے، راستے میں احابیش یعنی ایسے لوگ جن کا کوئی خاص ایک جگہ تو نہیں ہوتی، وہ اپنے مقصد سے ملک میں چلتے پھرتے رہتے ہیں، مقصد تجارت بھی ہوتا ہے، زندگی کو گزارنا بھی ہوتا ہے۔ ان کا سردار ملا ابن الدغنہ، اس نے کہا ابو بکر، مکہ مکرمہ کے شریف لوگوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور آپ اپنے ساز و سامان کے ساتھ کہاں کا ارادہ ہے؟ کہنے لگے ابن الدغنہ، جب اپنے لوگ بے وفا ہو جائیں، جب آدمی کو اس کے دین پر عمل کرنے سے روک دیا جائے، جب آزمائشوں کی حد انسان پھلانگ دے، کراس کر دے، جب انسانیت باقی نہ رہے، تو ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ ہم کہیں جائیں گے، اپنے رب کو اطمینان سے، سکون سے یاد کریں گے، اپنے اللہ کی عبادت کریں گے۔ ابن الدغنہ نے کہا، میں آپ کو جانے نہیں دے سکتا، آپ مکہ مکرمہ کے شریف لوگوں میں ہیں، اگر ایسے ہی لوگ جانے لگے تو شہر کا کیا ہوگا؟ خیر، وہ کہنے لگا، آپ میری حمایت، میں آپ کی حمایت کرتا ہوں، آپ میری جیوار میں ہیں۔
وہ آیا حضرت ابو بکر کو کعبۃ اللہ کے دامن میں لے کر کے ابو جہل بیٹھا تھا، اور آ کر کے یوں کہا کہ قریش کے سرداروں، ابو بکر کچھ بھی کرے یہ میری پناہ میں ہے، کوئی ان کو ٹچ نہیں کر سکتا، ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ حضرت ابو بکر نے چونکہ قرآن کریم کی تلاوت کا بڑا شوق تھا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ ابن الدغنہ کے جانے کے بعد قریش بھاگے ہوئے گئے کہ آؤ دیکھو جس بنیاد پر ہماری ان سے نہیں بنتی، لڑائی جھگڑا رہتا ہے، ابو بکر اب بھی ماننے کے لیے راضی نہیں ہے۔ ابن الدغنہ نے آ کر دیکھا کہ ابو بکر میں ان شرطوں کے ساتھ پناہ میں نہیں لے سکتا، آپ کو قرآن چھوڑنا ہوگا اور فلاں اور فلاں۔ ابو بکر نے کہا ابن الدغنہ بس آپ کی پناہ کی ضرورت نہیں ہے، میرے اللہ کی پناہ کافی ہے۔ تم نے کیا میرے ساتھ بہت اچھا کیا، مگر ہم کسی بھی حالت میں اللہ اور اس کے قرآن کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم دعوت دین دعوت توحید کو نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ زمانہ ایسے ہی چل رہا ہے، رات کی اندھیری ہے، حضرت عمر مکہ مکرمہ کی گلی میں نکلے جا رہے ہیں، اور چونکہ جو ایمان والے ہیں وہ مجبوری کی بنیاد پر مکہ مکرمہ چھوڑ رہے ہیں۔ ایک عورت کو دیکھا اور جا کر کے معلوم کیا مننتی کون ہو، رات کے اس پہر میں یہاں کیا کام ہے؟ جاتے ہوئے پوچھا تو اس نے کہا میں عبداللہ ہوں، عبداللہ کی ماں ہوں، یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، میں ان کی ماں ہوں۔ یہ سامان اونٹ پر کیوں باندھا ہے؟ کہاں کا ارادہ؟ رات کے اس پہر میں؟ کہنے لگی عمر دن میں عبادت نہیں کرنے دیتے، تمہارے لوگ مارتے ہیں، عورتوں تک کو نہیں چھوڑتے، بچوں کو برداشت نہیں کرتے، بوڑھوں کو نہیں چھوڑتے، ہمارا ایک کلمہ تم سے برداشت نہیں ہوتا۔ اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنا ملک و وطن چھوڑ دیں گے، ہم نئی سرزمین میں چلے جائیں گے، وہاں جا کر کے اپنے رب کو یاد کریں گے۔ کہ آپ جانے بھی نہیں دو گے؟ کیا آپ بھی ہمیں غلام بناؤ گے؟ اتنا تو ہمارا حق انسانیت کی بنیاد پر ہے کہ ہم جا سکتے ہیں جہاں چاہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اتنا سنا، چونکہ سامنے عورت ہے وہ ابھی اسلام لے کر نہیں آئے، واپس آ گئے، کوئی جواب نہیں دیا۔ اور آ کر کے کفار مکہ کی میٹنگ ہوئی دار الندوہ میں، اور کسی نے ملعون نے یہ تجویز پیش کی، یہ رائے رکھی کہ اب اس کا ایک علاج ہے۔ ہم نے سینکڑوں پرپوزل رکھ دیے، ہم نے خوب اصلاح اور مصالحت کی، ان کے اعتبار سے کوشش کر لی، کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ اب ایک ہے کہ کون محمد کو قتل کرے گا، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ حضرت عمر کے ساتھ رات میں یہ واقعہ پیش آیا، اور یہ صبح میں اس میٹنگ اور مشورے میں شریک ہیں، جوش میں کھڑے ہوئے کہ اس فتنے کو دباؤں گا، میں جڑ سے اکھاڑوں گا۔ باپ بیٹے سے جدا ہے، بیٹا باپ سے بولنے کے لیے تیار نہیں ہے، رشتوں کی ڈوریں ٹوٹ رہی ہیں، محمد کو سمجھایا ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب ان کو قتل کرنے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں بچا ہے۔ اور انہوں نے صبح میں تلوار لی، اور میان سے باہر تلوار ہے، غصے میں چہرہ تمتمایا ہوا ہے، اور راستے میں جا رہے ہیں۔ ایک صحابی نے دیکھا جو انہی کے خاندان کے ہیں، پہچان لیا عمر کا ارادہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ معلوم نہیں تھا کہ جا کر رہے ہیں، لیکن اتنا پہچان لیا اس انسان کا ارادہ ٹھیک نہیں ہے۔ پوچھا عمر کہاں کا ارادہ ہے، کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ میں نے سوچا ہے آج اس فتنے کا نعوذ باللہ کام ہی تمام کر دیا جائے، بہت ہوا، آپس کے اختلافات بڑھ گئے، اب ہم نے یہ طے کیا کہ نعوذ باللہ میں محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا، یہ خود فرماتے ہیں، میں نے سوچا کہ اگر عمر کا رخ پھیرا نہیں گیا تو ہو سکتا ہے اللہ کے نبی کوئی نقصان پہنچا دے،
ان کا رخ پھیرنا ضروری ہے۔ انہوں نے فوراً یہ کہا کہ تمہیں دوسرے کے گھر کی فکر ہے، تم دوسرے انسان کے پیچھے جا رہے ہو، کیا اپنی بہن فاطمہ بنت خطاب کے بارے میں جانتے ہو؟ کیا اپنے بہنوئی سعید بن زید کے بارے میں جانتے ہو؟ کہنے لگے کیا ہوا؟ انہوں نے فرمایا وہ تو کب کی مسلمان ہو چکی ہے، حالانکہ یہ بھی مسلمان، لیکن ان کے بارے میں پتہ نہیں ہے، اور کہا کہ تمہاری بہن فاطمہ نہ جانے کب کی مسلمان ہے۔ اب عمر کا غصہ جوش مارنے لگا اور غصہ بڑھا، اور کہنے لگے وہ بھی دین سے پھر گئی، اس نے بھی نئے مشن کو اختیار کر لیا، محمد کو بعد میں دیکھیں گے، پہلے میں ان سے بات کر کے آتا ہوں۔ اور اپنی بہن کی گھر کی جانب چلے، جہاں ایک صحابی جن کا ذکر پہ اس سے پچھلے سابقہ جمعے میں آیا تھا، وہ ان کو پڑھا رہے تھے، قرآن مجید کی تعلیم دے رہے تھے، دونوں بیوی اور شوہر کو۔ جا کر کے دروازہ کھٹکھٹایا، نوک کیا، جب بہن نے آواز سنی تو سمجھ گئی کہ یہ وقت بھائی کے آنے کا نہیں ہے، کہ یہ تو اتفاق بھی نہیں ہو سکتا، کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہوگا۔ خباب ابن الارت رضی اللہ عنہ جو ان کے قرآن کے پڑھانے والے تھے، ان سے کہا آپ ذرا پردے کے پیچھے چھپ جائیں۔ وہ چھپ گئے، بہن نے دروازہ کھولا، انہوں نے قرآن مجید کی کچھ آیتیں دروازے پر سن لی تھیں، اور آ کر کے کہا، ادھر ادھر نگاہ دوڑائی کہ کیا کر رہی تھی؟ کچھ بھی نہیں۔ بہن نے بات ٹالنے کی کوشش کی، ایسے ہی بات چیت کر رہے تھے، کہنے لگے نہیں تو بھی دین سے پھر گئی ہے۔ جب بات حد سے زیادہ بڑھی تو بہن نے کہا ہاں ہم آزاد ہیں، میں نے محمد کے دین کو قبول کر لیا ہے، کون سی برائی ہے؟ حضرت عمر سے برداشت نہیں ہوا اور مارنا شروع کیا، اتنا مارا کہ خون ناک سے بہنے لگا۔ اب شوہر کو برداشت نہیں ہوا، اپنی بیوی کو بچانے کے لیے سعید بن زید رضی اللہ عنہ بیچ میں آ گئے۔ حضرت عمر طاقتور آدمی، انہوں نے بہنوئی کو بھی مارا، لہو لہان کر دیا، خون بہنے لگا۔ جب عمر نہیں رک رہے ہیں تو بہن نے جوش میں آ کر کہا، عمر جو کرنا ہے کرو، جو خون تمہارا ہے، جس باپ کے بیٹے تم ہو، میں بھی خطاب کی بیٹی، تم اپنی خواہش کو پورا کرو، تم اپنی پیاس کو بجھاؤ، یہ اسلام نہیں چھوٹنے والا، ہم اسی حالت میں رہیں گے۔ جب مار کر تھک گئے تو کہنے لگے آخر یہ تو بتاؤ تم لوگ پڑھ کیا رہے تھے، وہ کیا باتیں تھیں، وہ کیا الفاظ تھے جو میں نے دروازے پر سنے ہیں؟ تو حضرت عمر کی بہن نے کہا کچھ اوراق قرآن کریم کے لکھے ہوئے جن چیزوں پر لکھا ہوا تھا وہ باہر رہ گئے تھے۔ انہوں نے پکڑنے کی کوشش کی، آپ کی بہن فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہا نے ہٹا لیا، نہیں، ناپاک آدمی ان کو چھو نہیں سکتا، لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو ناپاک آدمی چھو نہیں سکتا، تم گندے ہو، نہاؤ، غسل کرو۔ انہوں نے اپنے طریقے کے مطابق غسل کیا، اور جب پڑھنا شروع کیا وہ قرآن مجید کی آیت تھی، طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى۔ اس آیت پر جب حضرت عمر پہنچے پڑھا نہیں گیا، ہچکی بن گئی، کہنے لگے اور سوچا یہ انسان کا کلام تو نہیں ہو سکتا، اتنی طاقتور باتیں، ایسی گہری باتیں، اور کہنے لگے حضرت خباب ابن الارت پردے کے پیچھے سے نکل آئے تھے، کہنے لگے ذرا مجھے اگر ہو سکتا ہے کیا محمد کے پاس لے کر چل سکتے ہیں؟ تو یہ لے کر کے چلے، کیا وہ مل جائیں گے؟ دوپہر کا زمانہ تھا، کیونکہ اس زمانے میں مشہور یہ تھا کہ سردار دوپہر میں کس کے لیے نکل کر آئے گا، بڑا آدمی،
انہوں نے کہا کیا محمد اس دوپہر میں اس مکے کی گرمی میں ملاقات کر لیں گے عمر سے؟ انہوں نے کہا عمر وہ اللہ کے نبی ہیں، آپ کسی پہر جاؤ دن کے، کسی حصے میں جاؤ رات کے، اللہ کے نبی انکار نہیں کریں گے۔ تو لے کر کے چلے، دار ارقم میں گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، ایک صحابی نے جا کر کے عرض کیا اللہ کے نبی خطاب کا بیٹا عمر آیا ہے، تلوار یہاں لٹکی ہوئی ہے، برچہ یہاں پر ہے، اور تلوار میان میں تو ہے مگر عمر کے چہرے کی لکیریں اور پیشانی کی لکیریں یہ گواہی دے رہی ہیں کہ عمر غصے میں ہے، حالت ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت حمزہ وہاں بیٹھے ہیں، نیت صاف نہیں ہے، ہو سکتا ہے آپ کو نقصان پہنچائے۔ تو حضرت حمزہ نے کہا کیا عمر اکیلا مکے میں بہادر پیدا ہوا ہے؟ کیا ہماری ماؤں نے ہمیں بہادر نہیں بنایا؟ کیونکہ حضرت حمزہ بھی مکہ مکرمہ کے بہادر لوگوں میں شمار ہوتے تھے، اور یوں کہنے لگے کہ تم دروازہ کھولو، اگر عمر نیک نیت لے کر آیا ہے تو عمر کو کچھ نہیں کہا جائے گا، لیکن اگر عمر کا ارادہ، خطاب کے بیٹے کا ارادہ محمد رسول اللہ کے بارے میں غلط ہے تو تم گواہ رہنا کہ عمر ہی کی تلوار ہوگی اور اسی کی گردن ہوگی، ہمارے ہوتے ہوئے اللہ کے نبی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ان صحابی نے جا کر کے دروازہ کھولا اور عمر آ کر کے کھڑے ہو گئے، نگاہیں اٹھ نہیں رہی ہیں کیونکہ جب گھر سے چلے ہیں ارادہ یہ تھا نعوذ باللہ کہ جو شخصیت جو ذات سامنے ہے، جو ہستی سامنے کھڑی ہے، ان کا ہم نام و نشان مٹائیں گے۔ اب حالت یہ ہے کس زبان سے کہیں اور کیسے وہ جملے ادا کریں کہ ہم آپ کے ہاتھ پر ایمان لینے کے لیے آئے ہیں۔ نگاہیں جھکی ہیں۔ حضرت عمر دروازے میں داخل ہونے کے بعد آگے نہیں بڑھے، اللہ کے نبی نے آگے بڑھے اور کپڑے کو ذرا جھٹکا اور یوں کہا کہ عمر تم جیسے انسان کے لیے بھی وقت نہیں آیا کہ تم صحیح بات کا ساتھ دو۔ کچھ نہیں پوچھا حضرت عمر نے، کچھ نہیں کہا، اچانک زبان سے الفاظ نکلے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اور اس بات کا بھی گواہ ہوں کہ آپ اللہ کے بندے، اللہ کے رسول، اس کے نبی اور بندے ہیں۔ یہ وہ موقع ہے جب حضرت عمر ایمان لے کر آئے۔ جب ایسا ہوا، جب کلمہ پڑھ لیا تو اللہ کے نبی کی زبان سے بے اختیار نعرہ تکبیر اللہ اکبر نکلا۔ تمام صحابہ کرام جوش میں اللہ اکبر کہنے لگے۔ ایک صحابی آ کر کے حضرت عمر کے کان میں کہتے، عمر کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ تم خود آ گئے ہو؟ عمر کیا تم یہ سوچ رہے ہو کہ تم اپنی بہن بہنوئی کے گھر پہ گئے تھے، تم نے قرآن کو پڑھا، اچھا لگا، تم آ گئے ہو؟ کیا تمہیں کچھ اور بھی معلوم ہے؟ کہنے لگے کیا تم نہیں جانتے؟ آخری رات اللہ کا نبی پوری رات اللہ کی بارگاہ میں پڑا رہا، اور ان کی زبان پر ایک الفاظ تھے، اے اللہ دو عمر میں سے ایک عمر دے دے، عمر ابن خطاب یا عمر ابن ہشام۔ ابو جہل یا تو یہ اسلام قبول کر لے یا خطاب کا بیٹا اسلام قبول کر لے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ مسلمان مکے میں کمزور ہیں، ہم کیسے آگے چلیں گے؟ اور یہی مانگا اللہ کے نبی نے، اے اللہ ایک کو قبول کر لے۔ وہ صحابی کہتے، عمر تمہاری قسمت کھل گئی ہے، تم قبول کر لیے گئے ہو، تمہیں آقا نے مانگا ہے، تم کسی کی مانگ اور دعا ہو۔ حضرت عمر رونے لگے اور اللہ کے نبی سے کہا، اللہ کے نبی یہ بتائیں کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہم صحیح سے حق پر نہیں ہیں؟ کیا آپ صحیح پیغام لے کر نہیں آئے؟ کیا قرآن صحیح نہیں ہے؟ کہ نعوذ باللہ اللہ جھوٹا ہے؟ اللہ کے نبی کہنے لگے نہیں ایسا تو نہیں ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے آپ آگے چلیں، ہم آپ کے پیچھے ہیں، ہم دیکھیں گے کہ کون کعبۃ اللہ میں عبادت کرنے سے ہمیں روکتا ہے۔ یہ پہلا موقع
اللہ کے نبی کی نبوت کے اعلان کے بعد ایسا ہے کہ آج مسلمان جن کی تعداد 40 یا اس کے قریب ہے ببانگے دہل سب کے سامنے مکہ مکرمہ کی گلیوں میں جا رہے ہیں اور ان کی زبان پر الفاظ تھے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اور یہ چلتے ہوئے کعبۃ اللہ تک گئے۔ مطاف میں جانے کے بعد اللہ کے نبی سامنے ہیں، ایک جانب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، ایک جانب حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اور اس موقع پر تمام کفار مکہ سردار مکہ دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں یہ ہو کیا رہا ہے۔ عمر بھی چلا گیا، یہ بات پھیل گئی، خطاب کا بیٹا بھی مسلمان ہو گیا، اب کیا ہوگا، یہ تو بڑا بہادر ہے۔ اس موقع پر اللہ کے نبی سے حضرت عمر نے کہا آپ اجازت دیں، تمام مسلمان نماز پڑھیں گے، اور سردار مکہ جو ایک جانب کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں، اور ایک دو نہیں، ابو جہل بھی تھا، ابو لہب بھی تھا، امیہ ابن خلف بھی تھا، ولید ابن مغیرہ بھی تھا، ابی ابن خلف بھی تھا، سینکڑوں ہزاروں سردار مکہ کھڑے ہیں، اور خطاب کا بیٹا عمر کھڑے ہو کر بڑی آسانی سے یہ اعلان کرتا ہے کہ سنو، ہم نماز پڑھیں گے، ہم قرآن پڑھیں گے، اگر کسی کو اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہو، اگر کسی کو اپنی عورت کو بیوہ بنانا ہو، اگر کسی کو اپنے ماں باپ کو غمگین کرنا ہو تو آؤ، سامنے آؤ اور روک کر دکھاؤ، ہم حق پر ہیں، اسی مکہ کے باشندے ہیں، اور ہم جس طرح چاہیں گے عبادت کریں گے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آئے، مکہ مکرمہ کی فضا بدل گئی، وہ الٹ گئی۔ اب یہاں چرچے شروع ہوئے، اب وہ کیا کریں؟ دو بہادر نکل گئے ہیں، حضرت حمزہ، حضرت عمر، اور عمر تو حضرت حمزہ تو کچھ نرم مزاج بھی رکھتے تھے، حضرت عمر کا مسئلہ ویسا نہیں تھا۔ ان کے بارے میں تو آتا ہے کہ انبیاء کرام کے بعد تمام صحابہ کرام میں اتنا جلالی شخص کوئی نہیں گزرا، کوئی نہیں گزرا، اور ایسے جلالی کہ جب اپنی خلافت میں آئے تو ایک لیٹر آیا مصر کے گورنر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کا کہ ہر سال دریائے دجلہ بہنا بند کر دیتی ہے، دریا نہیں بہہ رہا ہے، اور ان لوگوں کا عقیدہ ہے ایک نوجوان لڑکی کی بھینٹ چڑھائی جائے۔ حضرت عمر نے کہا یہ نہیں ہوگا، اب ہماری حکومت ہے، یہ غلط عقائد اعمال نہیں ہوں گے، اور ایک خط لکھا، چھوٹی سی پرچی، کچھ الفاظ لکھے اور جا کر کہا مصر کے گورنر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو دے دینا، اور ان سے کہا اس پرچی کو دریا کے اندر ڈال دینا۔ جب انہوں نے اس کو کھولا تو اس پر لکھا ہوا تھا یہ اللہ کے مسلمانوں کے امیر المومنین عمر ابن خطاب کی جانب سے ہے، اے دریا اگر تو خود بہتا ہے تو آج سے بہنا بند کر دینا، تیرے پانی کی کوئی ضرورت نہیں، اور اگر تو اللہ کے حکم کا غلام ہے تو عمر مسلمانوں کا خلیفہ اور امیر المومنین یہ حکم دیتا ہے کہ اللہ کے حکم سے بہنا شروع کر۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، آج تک وہ دریا نہیں سوکھا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وہ جلال تھا، مکہ مکرمہ میں چرچے شروع ہوئے، کیا کریں، اب خوب کوششیں کر لی۔ اب ان میں سے ایک آدمی نے یہ رائے پیش کی کہ میرا مشورہ ہے محمد اس کو ضرور مان لیں گے، اس مرتبہ بات بن جائے گی۔ تمام جمع ہوئے، مل کر گئے، اور یہ بات بڑے ادب سے آپ سے بھی کہنی ہے اور آپ سن کر دوسروں تک پہنچائیں کہ اس بات کو جو آپ کو سنانے جا رہا ہوں، جو اس زمانے میں کفار مکہ نے وہ پرپوزل لا کر کے رکھا اللہ کے نبی کے سامنے، وہ سنیں اور اللہ کے نبی کا جواب سنیں، اور اس زمانے کے سامنے آپ خود کمپیئر کریں، موازنہ کریں، مقابلہ کریں کہ ہم کہاں ہیں اور اللہ کے نبی کی سیرت اور آپ کا پیغام ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ وہ لوگ آئے، اور آنے کے بعد کہ محمد ہم آپ کے سامنے ایک رائے لے کر آئے ہیں، اچھا نہیں ہے کہ ایک شہر میں رہتے ہوئے آپس میں لڑائیاں ہوں، اختلافات۔ اللہ کے نبی نے کہا کہیں آپ کا کیا کہنا ہے؟ بولے ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ ہم 1 مہینہ آپ کے اللہ کی عبادت کریں،
آپ ایک مہینہ ہمارے بتوں کے سامنے سروں کو جھکائیں۔ اللہ کے نبی نے کہا قبول نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ ایک ہفتہ کر لیں، ہم ایک مہینہ کر لیں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا قبول نہیں ہے۔ انہوں نے کہا آپ ایک دن کر لیں، ہم ایک ہفتہ مہینہ کر لیں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا قبول نہیں۔ اور قرآن مجید کی آیات اتری کہ اللہ کے نبی ان تمام کو صاف کھل کر بات کہیے، قل یا ایھا الکافرون۔ یہ اسی زمانے میں آیت اتری، اے کافروں سنو، لا اعبد ما تعبدون، ہم تمہارے پتھروں کے سامنے سروں کو نہیں جھکائیں گے، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور کوئی ضرورت نہیں ہے اس ہمدردی کے کہ تم آ کر یہ کہو کہ ہم تمہارے اللہ کی عبادت کریں گے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ صاف اعلان کر دیا گیا اس زمانے میں۔ یہ کمپرومائز کرنے کا مسئلہ، یہ مصالحت کے ساتھ چلنے کا مسئلہ، اور جمہوریت کے اندر ہمارے زمانے میں سنے غور سے وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں ذرا سا یہ بھی چلے گا، ذرا سا یہ بھی چلے گا، ذرا اس کی بھی عبادت کر لیں، ذرا ان کی دیپاولی میں شریک ہو جائیں، ذرا ان کے تہوار کو منا لے، ذرا کرسمس بھی بنا لے، تھوڑا سا یہ بھی چل جائے، یہ بھی چل جائے، تو میرے بھائی اس کا نام دین اسلام نہیں ہوگا، وہ آپ کا اپنا بنایا ہوا دین اور ملغوبہ ہوگا۔ قرآن نے صاف اس زمانے میں اللہ کے نبی کی زبان سے کہلوا دیا، کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ماننا ہے تو صاف مانے، اگر آپ کو قبول کرنا ہے بغیر کسی لگی لپٹی کے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور شاید آپ کو برا لگے، قرآن مجید صاف کیوں کہہ رہا ہے؟ آپ کو ماننا ہے کھل کر مانیے، صاف مانیے، صاف کہیے کہ ہم مسلمان ہیں، یہ نہ رہیں سامنے آپ کہیں کہ مسلمان، پیٹھ پیچھے رہ جانے کے بعد آپ اس اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بھی کریں۔ صاف اعلان کر دیا گیا، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور قرآن نے یہی تو کہا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے یہاں دین اسلام ہے، اس میں آپ کچھ بھی شامل کرو گے قابل قبول نہیں ہوگا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز قبول نہیں ہوگا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ایسا کرنے والا، ایسا سمجھنے والا کل قیامت کے دن نقصان اٹھائے گا۔ یہ قرآن کا صاف اعلان ہے۔ یہ لوگ پرپوزل لے کر آئے تھے، اللہ کے نبی نے صاف کہہ دیا ہمیں آپ کے دین کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو آنا ہے مکمل ہمارے یہاں آئیں، ہم ایسا نہیں ہوگا ایک دن اس کی ایک دن اس کی، ایک دن اس کی ایک دن اس کی، ایسا نہیں چلنے والا صاف ستھرا دین آپ کو ماننا ہے، قبول کر لیں۔ تلوار یا گن پوائنٹ کے اوپر آپ کو کوئی قبول کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر زبردستی نہیں ہے، آپ اپنے راستے، ہم اپنے راستے، کل قیامت کے دن معلوم ہوگا کون حق پر تھا اور کون باطل پر تھا۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی جو باتیں آئی ہیں ان تمام باتوں پر اخلاص نیت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔